دوسرا جو قاعدہ آج کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ دین کی طرف دعوت دینا جو ہے لوگ یا اس کے کچھ چند اولویات ہیں. اولویات کہتے ہیں پرائرٹیز کو. کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے آپ کو سامنے کرنا ہو, جسے آگے جو ہے لانا ہو, اور کچھ چیزیں ہیں جسے آپ بعد میں بھی جو ہے اسے سدھارا جا سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دعوت میں کچھ چیزیں اہم ہیں اور کچھ چیزیں مہم ہیں. یہ میرے الفاظ پہ غور کریں آپ کہ کچھ چیزیں اہم ہیں اور کچھ چیزیں مہم ہیں. یعنی ساری کی ساری چیزوں کی اپنی اہمیت ہے, لیکن کچھ چیزوں کی اہمیت باقی چیزوں سے زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب قطعی طور پہ نہیں کہ اگر کوئی چیز اہم ہے تو دوسری چیز غیر مہم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس لفظ کو کہ اگر کوئی چیز اہم ہے اور مہم ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ سارے کے سارے کی جو چیزیں ہیں ساری کے سارے دین کی جو ہے اپنی اہمیت ہے. چھوٹی سی چھوٹی سنت کی اپنی اہمیت ہے. چھوٹی سی چھوٹی سنت کو جو ہے ہمیں لوگوں میں رائج کرنی ہے, لیکن سنتوں کی رائج کرنے کی جب بات آئے, دین کو لوگوں میں پھیلانے کی جب بات آئے, تو کچھ چیزوں کو پہلے آپ کو پھیلانا ہے اور کچھ چیزوں کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. اور سارے کے ساری چیزیں اپنے مقام پر اہم ہیں. ساری کی ساری چیزیں اپنے مقام پر جو ہے وہ اہم ہے. مہم کا لفظ جو ہے یہ معنی یہ ہے کہ امپورٹنٹ, یعنی کچھ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کچھ چیزیں اس سے کم امپورٹنٹ ہے. کمپیریٹیولی جو ہے اگر آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں دین میں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کچھ چیزیں اس سے کم امپورٹنٹ ہے, لیکن سارا کا سارا دین اپنی جگہ ہر چیز امپورٹنٹ اس میں ہے. ایسا نہ سمجھے کہ یہ امپورٹنٹ ہے تو پھر دوسری چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. فرمایا یہاں پر قاعدے میں کہ انہم یبدؤون دعوتہم بما بدأ اللہ بہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سلف کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی دعوت کو ان چیزوں سے وہ شروع کیا کرتے تھے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پہ بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر جو ہے لوگوں تک پہنچایا ہے. تو پہلی باتیں جو اصولی باتیں دین میں آئی ہیں اسے ہم پہلے لوگوں کے سامنے رکھیں گے. جب وہ سدھر جائے, جب وہ اس چیز کو قبول کر لیں, جب ان میں سدھار پائی جائے اور جب وہ اصلاح اپنی کر لیں, تو آگے چل کے اگلی چیزوں کا بھی جو ہے بیان ہم انہیں کر دیں گے. فرمایا فَيُقَدِّمُونَ مَا قَدَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُؤَخِّرُونَ مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم. ان چیزوں کو ہم آگے رکھیں گے جسے اللہ اور اس کے رسول نے آگے کیا ہے, اور ان چیزوں کو ہم پیچھے رکھیں گے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں پیچھے جو ہے رکھا ہے, اور جو چیز اہم ہے اسے آگے ہم بڑھائیں گے. وَبِهَذَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ. فرمایا کہ ایسا کرنے سے اصلاح اور مصالح جو ہے, جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے دین کا, جو نفع ہوتا ہے عمومی طور پہ دین کا, اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے, اور جو نقصانات ہیں ان سے جو ہے پرہیز کیا جا سکتا ہے, مفاسد سے جو ہے پرہیز کیا جا سکتا ہے, اور مصالح کا جو ہے اسے مصالح کو آگے کر کے لوگوں میں یعنی عام کیا جا سکتا ہے. اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. فرمایا کہ سب سے پہلی بات جو جیسے کہ میں نے بتایا تھا معاذ ابن جبل کی جو حدیث ہے وہ مکمل طور پہ آپ کے سامنے ہے, بہت طویل حدیث ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک تأتی قوما اہل کتاب, کہ آپ اہل کتاب کی طرف دعوت دینے جا رہے ہو اے معاذ رضی اللہ عنہ. فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ, اس بات کی طرف بلائیں انہیں کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, وانی رسول اللہ, اور میں اللہ کا بھیجا گیا رسول اور پیغمبر ہوں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, اگر وہ لوگ تمہاری اس بات میں اطاعت کرنے لگے, اگر وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے, اگر وہ اس لیول کو کراس کرے, تو کیا فرمایا کہ فرمایا یہاں پر کہ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات, کہ انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ 5 نمازیں جو ہے فرض کی ہیں, 5 نمازیں جو ہے دن میں فرض کی ہیں. ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ, ہر صبح و شام اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ 5 نمازیں ان پر فرض کی ہیں. پھر فرمایا فإنہم اطاعوک لذلک, اگر یہ لوگ اس بات کی بھی اطاعت کرنے لگے, نماز کو بھی وہ قبول کر لے, کیا فرمایا فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ. فرمایا کہ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ, فرمایا کہ جو ہے اگر وہ اس کی بھی اطاعت کریں, نماز بھی وہ پڑھنے لگے, تو انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ ایک ایسا صدقہ فرض کیا ہے جو کہ زکوٰۃ ہے, کہ تمہارے جو مالدار ہیں ان سے وہ مال لیا جائے گا, اور تمہارے درمیان جو فقیر ہیں, جو مسکین ہیں, جو محتاج ہیں, ان کو یہ مال دے دیا جائے گا. تو پہلے سب سے جو ہے
توحید کی دعوت ہے. پہلی سب سے چیز جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ ہے توحید. توحید کے بعد نماز کا حکم آیا ہے. نماز میں بھی وہ اگر اسے قبول کر لیں، اسے سیکھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، تو اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. پھر فرمایا اگر فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اموالہم. پھر یہ الگ باتیں جو ہے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ جب زکوٰۃ لینے آؤ تو سب سے بہترین جو ہے مال لوگوں کا نہ لیا کرو، جو متوسط طور پر جو مڈل جو پیسہ ہوتا ہے لوگوں کا یا ان کے اموال ہوتے ہیں. یہ کچھ تعلیمات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو غرض یہاں پر اس حدیث میں یہ ہے، غرض جو بتانے کا ہے وہ یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب داعی بنا کر کے بھیجے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو ہے یمن کی طرف، تو انہیں ترتیب سکھلائی گئی. انہیں جو ہے اولویات یا پرائرٹیز کا جو ہے علم دیا گیا کہ کس چیز کو آپ کو اہمیت دینی ہے، کس چیز کو جو ہے فوقیت دینی ہے، کون سی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد کون سی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کے بعد کون سی، اس طریقے سے. تو جب آپ دعوت دینے جاتے ہوں تو آپ کو بھی یہی اسلوب، یہی طریقہ اور یہی شیوا جو ہے آپ کو اختیار کرنا ہے. دیکھیں کہ سامنے والا کون ہے. اگر وہ ایک مسلمان ہے جو بدعات میں پڑا ہو تو بدعات کی طرف جو ہے اسے دعوت دی جائے کہ بدعات چھوڑے، وہ سنت کی طرف آئے. اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہو تو آپ اسے جو ہے باقی صدقہ و خیرات کرنا یا اصلاح یعنی کہ جو ہے اپنے اخلاقیات کا درس اسے نہ دینا، نہ اسی طریقے سے کسی اور چیز کی طرف بلانا. سب سے پہلے اس کا عقیدہ آپ سدھارے، اسے شرک سے آگاہ کرے، اسے توحید کی طرف بلائے. اگر وہ توحید پر جو ہے آ جاتا ہے، اگر وہ شرک چھوڑ بیٹھتا ہے تو اس کے بعد آپ دوسری چیزوں کی طرف آئیں گے. تو داعی کا بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے. جب ایک ڈاکٹر جا کر کے کسی ایک مریض کا علاج کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے پاس 2-3 چیزیں پائی جا رہی ہیں، بیماریاں اس کے پاس 2-3 ہیں، لیکن مثال کے طور پر اسے جو ہے کوئی قسم کا جو ہے اس کے یعنی مثال کے طور پہ پیر میں تھوڑی سی جو ہے چوٹ آئی ہو یا مار لگا ہو اسے، ٹھیک ہے، اور کسی اور طرف اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک ایسی جو ہے اسے چوٹ آئی ہو جس سے اس کا خون بہت تیزی سے بہ رہا ہو. تو کیا آپ جا کر اس چھوٹی سی سوجن پر جو ہے مرہم لگاؤ گے یا جا کر سب سے پہلے اس کے بہتے ہوئے خون کو جو ہے روکو گے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. کسی کی آپ جان بچانے آتے ہو تو سب سے پہلے جو بڑا خطرہ ہے اس خطرے سے جو ہے آپ انسان کو نکالیں گے. مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کہیں جو ہے آگ لگی ہو، اس آگ سے انسان یعنی کہ جو ہے آگ بھی لگی ہے اور اسے کہیں مار یا چوٹ بھی آئی، تو آپ پہلے اس انسان کو کھینچو گے. یہ نہیں سوچو گے کہ اس کے کہیں ہاتھ پیر کو چوٹ نہیں آئے گی. ہاتھ پیر گئے تو گئے، کم سے کم انسان کی جان بچ سکتی ہے، تو اسے آپ آگ سے پہلے دور کریں گے. آگ جب آپ اسے جو ہے دور کر لیں گے تب جا کر کے اس کی دوسری مصیبتوں کی طرف جو ہے آپ اپنی توجہ دیں گے کہ کس چیز کی جو ہے پہلے اس کا جو ہے کہ اس کی مدد کرنی ہے اور کس چیز میں اس کا علاج پہلے کرنا. تو ایسا ہی کچھ حال جو ہے ایک گمراہ انسان کا ہے کہ اس کی گمراہیوں کا جائزہ ایک داعی کو لینا ہے کہ کس قسم کی گمراہیاں اس کے پاس پائی جاتی ہیں، اور ان گمراہیوں میں سب سے سنگین اور سب سے خطرناک گمراہی کون سی ہے. اور شرک سے زیادہ کوئی جو ہے گمراہی قطعاً ہو نہیں سکتی. کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر انسان شرک پہ مرتا ہے تو اس کی مغفرت کبھی نہیں ہو سکتی، اس کی شرک پہ جو ہے مغفرت کبھی نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ ایسے انسان کی اللہ مغفرت کرے گا ہی نہیں جو شرک پہ مرا ہو. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو کوئی گناہیں اس سے سرزد ہو رہی ہوں اگر اللہ چاہتا ہے تو اس کی مغفرت ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے اسے شرک سے بچانا ہے، یہ سب سے پہلا اور اہم قاعدہ ہے. اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک طویل حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا انما نزل اول ما نزل منہ سورۃ، یعنی قرآن میں جو چیزیں نازل ہوئی اس میں سب سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئی، جیسے کہ اقرا بسم ربک سے جو ہے احکام نازل ہونے لگے قرآن کے، تو فرمایا کہ فیہا ذکر الجنۃ والنار حتی اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام. فرمایا کہ قرآن جب نازل ہوا تو ابتدائی طور پر جو نازل کردہ جو آیتیں تھی اللہ کی طرف سے اس میں جنت اور نار یعنی جنت اور جہنم کا جو ہے اس عقیدے کا جو ہے اقرار کیا گیا، اس عقیدے اور اس مفہوم کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا، اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی کہ یہ زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے اور اس اگلی زندگی کے لیے بھی جو ہے آپ کو تیاری کرنی ہے. اگر اگلی زندگی میں آپ فلاح اور کامیاب ہو جائیں تو اللہ نے آپ کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور اگر آپ اس اگلی زندگی میں جو ہے یعنی گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان سارے لوگوں کو اس عذاب میں ڈال دے گا جو اس زندگی میں جو ہے اللہ کی عبادت کرنے سے قاصر رہ جائیں. جب یہ عقیدہ مفہوم جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا نے
کہ قرآن میں حلال و حرام کے احکام جو ہے آہستہ آہستہ آنے لگی۔ اب یہاں دیکھیں حکمت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، فرما رہی ہیں وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، کہ اگر اللہ نے سب سے پہلا حکم یہ نازل کیا ہوتا کہ شراب مت پیو، تو یقیناً لوگ کیا کہتے کہ ہم قطعاً شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی ہم شراب پینا جو ہے نہیں چھوڑیں گے۔ لَقَالُوا لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، فرمایا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدْعُ الزِّنَا أَبَدًا، یہ سورہ بخاری، صحیح البخاری کی جو ہے یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر زنا کی حرمت جو ہے نازل کر دیا ہوتا، اور جو ہے جنت اور جہنم کا یہ عقیدہ یا اللہ رب العزت پر ایمان کا جو عقیدہ ہے اسے مقرر ان کے دلوں میں نہ کیا ہوتا، اور جو ہے ابتدائی طور پر صرف احکامات نازل ان پہ جو ہے کر دیے ہوتے، تو لوگ کہتے کہ نہ ہم جو ہے شراب پینا چھوڑیں گے اور نہ ہم زناکاری چھوڑیں گے، نہ ہم جو ہے زناکاری چھوڑیں گے۔ تو اس سے یہ ایک اہم درس ملتا ہے کہ لوگوں کو مہیا کرنا ضروری ہے، لوگوں کو تیار کرنا ضروری ہے، کہ بڑی بات کہنے سے پہلے جو ہے انہیں بنیاد بنانا ضروری ہے۔ آپ جب ان سے ایک بڑی چیز کہہ رہے ہو، ان کی خواہشات کو چھوڑنا یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لوگوں کو سود سے یعنی باز آ جانا یہ بہت بڑی بات ان کی ہوتی ہے۔ شراب، زناکاری، ہر وہ قسم کی جو برائی ہے ان کے لیے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان ان میں قوی کیا اور توحید اور عقیدہ ان میں قوی کیا۔ جیسے ہی اللہ رب العزت نے ان کا توحید اور عقیدہ جو ہے مضبوط کر دیا، اور اللہ نے جو ہے پھر اپنے احکام نازل کیے، فرمایا کہ جو ہے شراب حرام ہے، مدینے کے گلیوں میں شراب کی بوتلیں جو ہے پھوڑ دی گئی اور راستوں پہ جو ہے شراب جو ہے بہا دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے یہ برکت ہے کس چیز کی؟ تدریجی دعوت کی، کہ آپ جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کو دعوت یعنی دیں، اور اپنے پرائرٹیز کو صحیح کر لیں، اپنے اولویات کو جو ہے صحیح کر لیں، کہ پہلی بات کون سی کرنی ہے، دوسری بات کون سی کرنی ہے، تیسری بات کون سی کرنی ہے۔ یہ ایک داعی کو جو ہے سمجھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، کہ ابتدائی طور پر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز کی طرف جو ہے دعوت دی؟ فرمایا کہ جو ہے اللہ کی واحد عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دیگر انبیاء کرام اور رسول ہم سے نبی سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اولویات کا جو ہے اہتمام رکھا، انہوں نے بھی جو ہے پرائرٹیز کا اہتمام کیا کہ کون سی چیز کو پہلی دعوت دینی ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم میں جو ہے بت پرستی پھیل گئی تھی، لوگ جو ہے وہ بت بنا کر کے پوجا کرنے لگے تھے، تو نبی نوح علیہ السلام نے جو ہے انہیں عقید توحید کی طرف اور اللہ کی واحد عبادت کرنے کی طرف جو ہے لوگوں کو بلایا تھا، اور یہی طریقہ باقی انبیاء کرام اور رسول کا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک زندگی گزری ہے، ایک مکی زندگی تھی اور ایک مدنی زندگی۔ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اسے مکی زندگی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس زندگی میں انہوں نے جو ہے جو سب سے اہم ترین اولویہ ہے یا پھر سب سے اہم ترین جو دعوت دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ واحد اللہ رب العزت کی عبادت لوگ کریں، کیونکہ یہ چیز لوگوں میں جو ہے صحیح طور پہ بیٹھی نہیں تھی ان کے ذہنوں میں، اور لوگ شرک و بدعات میں شرک اور جو ہے غیر اللہ کی عبادت میں جو ہے ملوث تھے اور مبتلا تھے، تو یہ ضروری تھا کہ وہ توحید پر قائم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ زندگی تھی مکی، تو اس زندگی میں انہوں نے جو ہے جو 13 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں گزری، اس میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو جس چیز کی طرف دعوت دیا، جو فوکس ان کا تھا یا جس چیز پر انہوں نے جو ہے ترکیز کی، جس چیز پر انہوں نے ایمفسائز کیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ توحید کی دعوت دی جائے اور لوگوں کو اللہ کا سچا بندہ بنا دیا جائے، انہیں شرک و خرافات اور یعنی بت پرستی سے جو ہے انہیں پاک و صاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے، اور مدنی زندگی میں کیا ہوا؟ وہاں پر بھی توحید کی دعوت تھی، ایسا نہیں کہ جو ہے توحید جو ہے قائم کر دیا گیا تو پھر اسے پڑھانا لکھانا یا لوگوں کو سمجھانا جو ہے اسے معطل کر دیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ توحید تو جو ہے آپ کو پیدا ہونے سے مرنے تک جو ہے توحید کو قائم رکھنا ہے، سکھلانا ہے، جو پڑھ لیا آپ نے اسے دوبارہ پڑھنا ہے تاکہ جو ہے آپ کو اس چیز کو جو ہے اپنے ذہن میں زندہ رکھنا۔ لیکن اس کے علاوہ جو مدنی زندگی کی جو آیتیں اللہ نے نازل کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ آپ نظر ڈال لیں تو وہاں پر تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں، چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کے احکام آئے ہیں، معاملات جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، اور اسی طریقے سے جو دیگر لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں، تجارت کے جو امور ہوتے ہیں، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے مدنی زندگی میں زیادہ جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ کیا اس کا مقصد ہے؟ کہ لوگوں میں پہلے
ایک بنیاد بن جائے، لوگ دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب لوگ جان جائیں گے کہ دین اسلام ہی صحیح دین ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اس کی ہی ہمیں واحد عبادت کرنی ہے، اس کے ہر احکام کو جو ہے ہمیں بجا لانا ہے، اور اس کے منہیات سے جو ہے یا منع کردہ چیزوں سے ہمیں باز آ جانا ہے، جب یہ قاعدہ انسان میں مضبوط ہو جائے گا تو آپ اس سے کچھ بھی مانگ لیں، اللہ رب العزت کے حکم یعنی بیان کر دیں اور وہ قبول کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو جاتا ہے، وہ آمنا صدقنا جو ہے کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ابتدائی طور پر توحید جو ہے مضبوط کرنا، اس کا یہ فائدہ ہے کہ لوگ آگے کے جو مسائل ہے اسے قبول کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اسے لوگوں کو جو ہے مزید احکام اور مزید جو ہے تفاصیل جو ہے بیان کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو آیت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھیجی، کتاب جو ہے ان پر بھی نازل کیا، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، کیا اس کے بعد کہ جو ہے ان سے پہلے جو قرون تھے، ان سے پہلے جو قومیں موجود تھی، ان سب کو جب اللہ نے ہلاک کر دیا اور ان کا راستہ جب اللہ نے صاف کر دیا کہ دین قائم کر سکتے ہیں، تو تب جا کر کے اللہ رب العزت نے کیا کیا، اللہ نے نبی کریم موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے کتاب نازل کی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ فرمایا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دی گئی تب یعنی تبھی کتاب دی گئی جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے یعنی کہ جو ہے ظلم و ستم سے جو ہے نجات دلا دیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے کا تیار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تیار نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بڑی پریشانیوں سے گزر رہی تھی، ان کے ایمان کا جو لیول تھا بہت جو ہے مذبذب تھا، اس حد تک کہ جو ہے فرعون سے وہ بہت ڈرا کرتے تھے، صرف موسیٰ علیہ السلام کی صحبت سے جو ہے وہ ایک اپنی ایمان کی تازگی لیتے، ورنہ ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوا تھا۔ اس حد تک کہ جو ہے جب وہ سمندر کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، پیچھے سے فرعون آ رہا تھا انہیں مارنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے پاس کھڑے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ انا لمدرکون، ہم تو ابھی ہمارا جو ہے کام ابھی تمام ہو چکا ہے، ہمیں جو ہے فرعون ابھی ہلاک کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب نہیں میرا رب میرا ساتھ یہاں پر بھی دینے والا ہے، مجھے پورا یقین ہے میرے رب پہ کہ اس سمندر کے سامنے بھی جو ہے اللہ مجھے نجات کا راستہ جو ہے مجھے دینے والا ہے، نجات کا راستہ میرے لیے کھولنے والا ہے۔ وہ کہنا تھا کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے راستہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالا، سمندر میں دو چٹانوں کی طرح جو ہے پانی دونوں ارد گرد جو ہے آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے جو ہے سمندر جو ہے پار کر لیا بڑی حفاظت اور بڑے امن و امان سے، اور ان کے پیچھے پیچھے دیکھ کر کے فرعون بھی آنے لگا انہیں مارنے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر پار کر دیتی ہے اور نجات حاصل کر لیتی ہے، اور اللہ رب العزت فرعون کو جو ہے ڈبا دیتا ہے، اللہ رب العزت فرعون کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، اسے فرعون کو اور اس کی قوم کو۔ یہ ایمانی تازگی آنا اور یہ ایمانی لیول اور یہ ایمانی جو ہے مرتبہ آنا جو ہے انسان میں بہت زیادہ ضروری ہے، لہٰذا توحید کو جو ہے زندہ رکھنا ضروری ہے، تب جا کر کے انسان اپنے باقی دینی امور میں ثابت ہو سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن تیمیہ جو ہے رحمہ اللہ، ان کا یہاں قول منقول کیا گیا ہے، عند هذه الآیہ، فرمایا کہ اس آیت پہ وہ تعلیق چڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ احکام جو نازل ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان الاحکام تنزل بعدما تتقرر الشرائع، کہ فرمایا کہ احکام اللہ کے تب نازل ہوتے ہیں جب شریعت جو ہے مستقر ہو جائے اور لوگوں کے دل میں اس کا اقرار آ جائے، لوگ اپنے دل میں جو ہے اس دین کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے جو ہے تیار ہو جائیں۔ فرمایا لما اہلک اللہ فرعون وقومہ، کہ جب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، واستقرت دعوت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت مستقر ہو گئی، سٹیبل ہو گئی، اور جو ہے اپنے ایک مقام پر پہنچ گئی کہ جو ہے اس میں کوئی ذبذبہ نہیں، اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں، کوئی دشمن ان کے آگے کھڑا نہیں، کوئی رکاوٹیں کوئی پریشانی ان کے سامنے نہیں، تب جا کر کے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ احکام نازل فرمائے تاکہ جو ہے اس شریعت پہ عمل کیا جا سکے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ انزل اللہ علیہ الکتاب الذی هو التورات، اللہ تعالیٰ نے تورات کی اس کتاب کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید کے مستقر ہو جانے پر، انسان کے دل میں توحید کے اصول ثابت ہونے کے بعد، اس سے باقی چیزوں کی طرف لوگوں کو جو ہے دعوت دینا چاہیے۔